عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس کا عنوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آج ہم اس سبق کو ڈیئر اسٹوڈنٹس تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں پڑھیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں، آپ کی زندگی سے متعلق جو واقعات ہیں جیسے کہ قبول اسلام کا واقعہ، فتوحات اور شہادت، اس کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کو تفصیلاً پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ سبق نمبر 4، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اجمالی طور پر جان سکیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق و عادات اور سخاوت کے بارے میں جان سکیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کا لقب ملنے کی وجہ جان سکیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کے بارے میں جان سکیں، اپنی زندگیوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر کے عملی نمونہ پیش کر سکیں۔ پڑھیے، فرمان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ترجمہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ایک معزز قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے تو کپڑے کی تجارت کی۔ جلد ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار امیر لوگوں میں ہونے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیانتدار، نرم دل اور ہمدرد انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں کی مالی مدد کرتے اور مصیبت میں ہر ایک کے کام آتے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غنی کہا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ قبول اسلام اور ہجرت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شروع ہی سے پاکیزہ فطرت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چوتھے شخص تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت حق کی آواز پر لبیک کہا اور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار السابقون الاولون یعنی اسلام کے آغاز ہی میں اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو اس بات کی خبر ملی تو وہ سخت برہم ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسیوں سے باندھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر سختیاں شروع کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام پر ثابت قدم رہے اور ہر مشکل کا صبر و تحمل سے مقابلہ کیا۔ ذو النورین کا خطاب۔ قبول اسلام کے بعد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین 2 نوروں والا کا لقب ملا۔ خدمات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 24 ہجری میں مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی مذاکرات کے لیے قریش اور مکہ مکرمہ والوں کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا۔ ترجمہ، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرے رفیق یعنی جنت میں عثمان ہوں گے۔ جیسے جیسے مدینہ منورہ کی آبادی بڑھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی ادائیگی کے لیے جگہ کم پڑنے لگی، اس لیے مسجد کی توسیع کی اشد ضرورت تھی۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اپنی جیب سے اطراف کی زمین خرید کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع میں مدد کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 1000 اونٹ، 100 گھوڑے
اور 10,000 دینار اسلامی افواج کی مدد کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال و جان سے اسلام کی خدمت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا کے ممتاز رکن رہے اور اسلامی ریاست کے معاملات میں حصہ لیتے رہے۔ فتوحات: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم خدمت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سرپرستی قرآن مجید کی اشاعت کا انتظام کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترتیب دیے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کی نقلیں تیار کروا کے تمام صوبوں کے گورنروں کو بھجوا دی اور اس کی ایک نقل مدینہ منورہ میں رکھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے عالم اسلام کو قرآن مجید کی ایک قرات اور رسم الخط پر جمع کر دیا۔ اس کارنامے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کی سرحدیں اسپین، چین اور ہندوستان سے جا ملیں۔ شمالی افریقہ میں طرابلس، تیونس، الجزائر اور مراکش کے ممالک بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئے۔ قبرص کا جزیرہ، غزنی اور کابل کے علاقے میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑے کی بنیاد رکھی۔ شہادت: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 12ویں سال 35 ہجری بروز جمعۃ المبارک باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حملہ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 سال تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غنی ان کی زندگی کے اہم پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا زیادہ دیا وہ اتنے ہی زیادہ سخی اور مہربان ثابت ہوئے۔ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے دین اسلام اور اس کے پیروکاروں کی جانی و مالی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے عنوان پڑھا، جو سبق پڑھا، وہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ تھے، آپ کو ذو النورین کا خطاب کیوں ملا، آپ کی شہادت اور زندگی کے احوال کو ہم نے تفصیلاً پڑھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو بہت اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں اس سبق کی مشق حل کرنے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔